बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। हम जो है दुरूसुल लुग़ा बुक 3 के अंदर चल रहे हैं और ये बुक 3 का जो लेसन है ये लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 चल रहा है और हम जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ये लेसन ख़त्म कर दें। ये पेज नंबर 70 पर है। हम तो देखते हैं, हम आज यहाँ से पढ़ेंगे नंबर 5 की एक्सरसाइज। नंबर 5 में देखते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने कि वरद फि दर्सी या वलदु या मालिकु। ये कह रहे हैं कि दर्स के अंदर ये दो अल्फाज ये दो जो है ना, एक जुमला ये गुजरा है और ये एक जुमला गुजरा है हरफ निदा के साथ में। एक जगह ये ऐसा मेंशन किया हुआ है कि या वलदु और एक जगह ऐसा भी है कि या मालिकु। तो वलद तो किसी का नाम नहीं है, मालिक किसी का नाम था वहाँ जो ख़रीद रहा था, जो बंदा सामान ख़रीद रहा था तो उसका नाम था मालिक, और वलद तो किसी का नाम नहीं होता। तो अब ये कह रहे हैं कि वरद फि दर्सी या वलदु और या मालिकु, ये दो चीज़ें दर्स में आई हुई हैं। वरद का मतलब मेंशन की हुई हैं, दर्स में मेंशन की हुई हैं, जिक्र की गई हैं ये दो चीज़ें। तो अब सवाल ये है आपसे डॉक्टर साहब का कि अय्युहुमा इक्तसबा अय्युहुमा इक्तसबत तारीफ बिन्निदाई। क्या कह रहे हैं ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अय्युहुमा या इन दोनों में से, एक है या वलदु एक है या मालिकु, तो इन दोनों में से अय्युहुमा इन दोनों में से कौन सा लफ्ज़ है या कौन सा जुमला है इक्तसबत तारीफ बिन्निदाई। इन दोनों में से एक वलद है और एक मालिक है, तो इन दोनों लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ जो है ना मारफा बना है हरफ निदा की वजह से। ये कह रहे हैं, दोबारा सुनिएगा, अय्युहुमा इक्तसबत तारीफ बिन्निदाई। ये जो वलद और मालिक दो अल्फाज हैं या हरफ निदा के साथ में, या वलदु या मालिको, तो ये लफ्ज़ वलद और लफ्ज़ मालिक, इन दोनों में से कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो कि मारफा बन रहा है। इन दोनों लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ है जो कि मारफा बन रहा है। इक्तसबत तारीफ का मतलब मारफा होने का स्टेटस हासिल कर रहा है या मारफा बना है बिन्निदा हरफ निदा की वजह से। यह हरफ निदा की वजह से तो लफ्ज़ वलद मारफा बन रहा है या लफ्ज़ मालिकुन ये जो है ना ये मारफा बन रहा है ये हरफ निदा की वजह से। तो सवाल ये है, तो हमें पता है कि ये मालिक तो किसी का नाम था, जो बंदा जो था वो ख़रीद रहा था सामान, उसका नाम था ये मालिक, तो ये ऑलरेडी मारफा है। ये तो मालिक किसी का नाम है, इसमें अलम है ये, तो ये पहले से ही ऑलरेडी ये मारफा है। तो अगर हम यूँ कहें, अगर आप यूँ कहें इसको कि या मालिको या वलदो में से ये जो मालिक है ये मारफा बन रहा है या की वजह से, तो गलत होगा जवाब। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ मालिकुन जो है ना किसी का नाम है, इसमें अलम है जो ऑलरेडी मारफा है। ये इसमें अलम जो होता है, किसी का नाम जो होता है वो मारफा होता है, ऑलरेडी डेफिनेट नाउन होता है। तो या की वजह से तो इस पर जो है ना मारफा बनना नहीं है, वो ऑलरेडी मारफा है, तो क्या मारफा बनना उसमें। तो लफ्ज़ वलदुन जो है ना ये मारफा नहीं था। अगर आप या को हटा दें तो हम पढ़ेंगे वलदुन, तो ये मारफा नहीं है, ये तो नकीरा है ये तो। अब या हरफ निदा आ गया, या वलदो पढ़ा तो ये मारफा हो गया। किस वजह से हो गया? ये या हरफ निदा की वजह से, बिन निदाई। तो हम कहेंगे कि कलिमतु वलद इक्तसबत अत्तारीफ बिन निदाई, है ना। कलिमतु वलद इक्तसबत अत्तारीफ बिन निदाई, ये जो लफ्ज़ वलद है ये जो है ना मारफा बना है हरफ निदा की वजह से। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। इक़राइल हदीस अल आतिया, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नीचे जो हदीस बयान की जा रही है उसको पढ़िए। इक़राइल हदीस अल आतिया, नीचे जो हदीस पढ़ी जा रही है उसको पढ़िए, नीचे जो हदीस जिक्र की जा रही है उसको पढ़िए। वअय्यिन मा फीही मिनन नकिराती वल मआरिफी, और कह रहे हैं कि मुतय्यन कीजिए, डिफाइन कीजिए, मा फीही मिनन नकिराती वल मआरिफ, इस हदीस के अंदर कौन सा लफ्ज़ मारफा है और कौन सा लफ्ज़ नकिरा है। तो इस हदीस को गौर से पढ़ना है। इस हदीस को यहाँ से शुरू हो रही है हदीस, है ना, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नीचे की जो हदीस है उसको पढ़िए, दर्ज से हदीस को पढ़िए और मुतय्यन कीजिए, डिफाइन कीजिए, बताइए, डिफाइन करके बताइए कि इस हदीस के अंदर कौन कौन से अल्फाज नकिरा है और कौन से अल्फाज जो है ना मारफा है।
تو چلیے ہم جو ہے نا اس حدیث کو پڑھتے ہیں غور سے، آپ بھی ذرا غور سے اس کو پڑھیے اور ہم دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَذْكُرْ نَوْعَ كُلِّ مَعْرِفَةٍ، سب سے پہلے تو معرفہ اور نکرہ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اس حدیث میں یہ لفظ نکرہ ہے، یہ لفظ نکرہ ہے، یہ لفظ نکرہ ہے، پھر یہ لفظ معرفہ ہے، یہ لفظ معرفہ ہے، یہ لفظ معرفہ ہے. تو معرفہ اور نکرہ کو ہمیں جو ہے نا انڈر لائن کر کے بتانا ہے ڈاکٹر صاحب کو. پھر یہ کہہ رہے کہ اور ایک کوشچن اس میں ہے کہ وَذْكُرْ نَوْعَ كُلِّ مَعْرِفَةٍ، پھر جو ہے نا آپ ذکر کیجئے نوعیت ہر معرفہ کی. ہر معرفہ جو بھی آپ کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، تو پھر اب معرفہ جو سات قسم کے معرفہ ہم نے پڑھ گیا آلریڈی ہے نا، 7 قسم کے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہم نے. تو یہ کرے کہ معرفہ کی ہر نوعیت کو، ہر نوع کو، ہر قسم کو بیان کیجئے. اگر آپ کہیں کہ یہ لفظ معرفہ ہے تو پھر بتانا ہوگا کہ یہ کس ٹائپ کا معرفہ ہے. اگر کہیں گے کہ یہ لفظ معرفہ ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ یہ لفظ یعنی کس ٹائپ کا معرفہ ہے. تو ریزن بھی بتانا ہوگا ہے نا، صرف معرفہ بولنے سے کام نہیں چلے گا. تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں. عن انس بن مالک، عن انس بن مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن کا مطلب روایت ہے، it has been narrated. عن انس بن مالک ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا، کہ ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا. ایک صحابی نے، رجل سے مراد کوئی صحابی ہے نا، کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کرتے تھے وہ صحابی ہوتے تھے دین کے معاملات میں. تو ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے، ایک صحابی نے پوچھا، سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پوچھا انہوں نے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ. متا کا مطلب کب، الساعۃ کا مطلب گھڑی نہیں. الساعۃ ہم نے پڑھا ہوا بک 1 میں گھڑی کے معنی میں، ابھی تک بک 1 اور بک 2 کے اندر جو ہے نا ہم گھڑی کے معنی میں پڑھ رہے تھے. اور ساعۃ کا مطلب گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. اور ساعۃ حدیث میں جب آتا ہے لفظ ساعۃ، تو وہ جو ہے نا زیادہ تر یا قرآن کے اندر جب لفظ ساعۃ آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے تو قیامت کے معنی میں آتا ہے. دیکھیے گا ہم قرآن میں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر، تو لفظ ساعۃ کا مطلب قیامہ ہے نا. تو یہ آدمی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے جواب میں فرمایا، ما اعددت لها. اعد یعد، اعداد کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا کسی چیز کی، پریپیئر کرنا کسی چیز کے، پریپریشن کرنا کسی چیز کے لیے. تو آپ نے پوچھا کہ ما کا مطلب کیا، سوال والا ہے. ما جو ہے نا استفہام کا یہاں پر. اچھا، ما اعددت لها یعنی ہا کی ضمیر جو ہے نا لفظ ساعۃ کی طرف جا رہی ہے. ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، لفظ ساعۃ کی طرف، چونکہ مؤنث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ما اعددت لها، اعد یعد اعدادا، تیاری کرنا. ما اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے. قال، تو اس آدمی نے کہا، قال کے اندر ہوا کی جو ضمیر ہے یہ رجلن کی طرف جا رہی ہے، وہی فاعل ہے اس کی. قال کا فاعل کون ہے، ہوا کی ضمیر ہے جو کہ رجل کی طرف جا رہی ہے. تو قال، تو اس صحابی نے جواب دیا، ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. اب یہ ما جو ہے نا یہاں نافیہ ہے، یہاں پر ما جو ہے نا استفہامیہ تھا، یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ما ہے لیکن یہ نافیہ ہے، یہ نیگیشن والا ہے. قال، اس صحابی نے جواب دیا، ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں تیاری کی ہے، میں نے نہیں تیار کیا ہے. لہا یعنی قیامت کے لیے، ساعت ان کی طرف جا رہی ہے ضمیر. ما اعددت لها یعنی للساعت، میں نے قیامت کے لیے نہیں تیار کیا ہے. من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، نہ تو کوئی زیادہ نماز پڑھی ہے میں نے، نہ تو کوئی زیادہ روزہ رکھا ہے میں نے، اور نہ کوئی زیادہ صدقہ خیرات کیا ہے میں نے. یعنی قیامت کی میری کوئی زیادہ تیاری تو نہیں ہے اللہ کے رسول. میرے پاس نہ تو زیادہ نمازیں ہیں، نہ تو میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ تو میرے پاس زیادہ صدقہ ہے. ولیکنی، ہاں البتہ، لیکن میں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس زیادہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ خیرات وغیرہ تو اور نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. قالا، تو قالا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نبی جو فاعل ہے وہ. تو قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، انت مع من احببت، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو.
आपने क्या फरमाया जवाब में? माशाल्लाह देखिए उनको खुशखबरी मिल गई वहीं खड़े खड़े। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, मुत्तफ़क़ुन अलैहि का मतलब ये जो हदीस बयान की गई ये बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी है। तो अब जो है ना इस हदीस को गौर से पढ़िएगा और ज़रा चेक कीजिएगा। तो मैं आपकी हेल्प किए देता हूँ, वैसे तो आपको हल करना है। एक्सरसाइजेज जो है ना सारे वो आप ही को हल करने चाहिए। असल में सारी एक्सरसाइजेज बुक के अंदर आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप जो है ना इंशाल्लाह ज़्यादा समझेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इसमें हम ढूंढ लेते सबसे पहले नकेरा, है ना। इन्होंने कहा है कि नकेरा ढूंढो और मार्फा ढूंढो, तो इसमें नकेरा ढूंढते हैं हम। हदीस के अंदर कौन से अल्फाज नकेरा है, तो ये देखिएगा इसके अंदर कौन सा लफ्ज नकरा नजर आ रहा है हमें, ये देखिएगा यहाँ से हदीस है हमारी अनस इब्न मालिक, यहाँ से हदीस हमारी। तो सबसे पहले लफ्ज रजुलन नकेरा है इसमें। क्यों? इसके ये जो है ना कोई मार्फा होने का कोई रीजन नहीं है इसमें, अलिफ लाम भी नहीं है इसके अंदर और कोई दूसरा रीजन भी नहीं, तो ये नकेरा है ना। जो 7 किस्म के मार्फा होता है उनमें से कोई भी जो है ना कोई कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर नहीं है, लिहाजा ये नकेरा है। तो इस हदीस के अंदर पहला जो लफ्ज है ये नकेरा, रजुलन जो है ना नकेरा है। इसी तरह जो है ना इस हदीस के अंदर जो है ना सलातिन, सौमिन, सदक़तिन, ये तीनों अल्फाज नकेरा है। सलातिन नकेरा है, सौमिन नकेरा है, सदक़तिन नकेरा है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम नहीं है। और इसके अलावा भी कोई रीजन नहीं है कि वो मार्फा कहें हम उसको, है ना। तो हमें जो है ना रजुलन एक नकेरा मिल गया, और सलातिन और सौमिन और सदक़तिन ये तीनों जो है ना हमें नकेरा मिल गए। अच्छा, उसके बाद जो है ना बाकी तो कोई इसके अंदर कोई नकेरा लफ्ज कोई नजर नहीं आ रहा है ना, इंडेफिनिट नाउन कोई नजर नहीं आ रहा। अब ढूंढते हैं मारफा। तो मारफा ढूंढते हैं इसके अंदर, तो ये देखिएगा मारफा यहां से ढूंढते हैं दोबारा। अनस इब्न मालिक, देखिए लफ्ज अनसुन किसी का नाम है, मारफा है। मालिक किसी का नाम है, ये भी मारफा है। अनस और मालिक, तो ये किस टाइप का मारफा है? डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब मारफा कहें तो आप मारफा की नौइयत और उसकी किस्म बताएं। तो हमने कहा कि लफ्ज अनस मारफा है, तो किस टाइप का मारफा है ये? इसमें अलम है। हमने कहा कि मालिक जो है ना ये भी मारफा है, तो हम किस टाइप का मारफा कहेंगे इसको? इसको इसमें अलम कहेंगे, हम किसी का नाम है। इसी तरह जो है ना अन्नबी जो लफ्ज है ये इसमें अलम है, ये मारफा है। अब ये मारफा किस टाइप का मारफा है? इसके जो है ना ये इस पर अलिफ लाम आया हुआ, अल मुहल्ला बिल अलिफ वल्लाम, अल मुहल्ला बिल अलिफ वल्लाम, अल मुहल्ला बिल, है ना। तो ये अलिफ लाम आने की वजह से मारफा बन गया। उसके बाद जो है ना लफ्ज अस्साअतु जो है ना मारफा है। इसमें क्या है? लफ्ज अस्साअतु मारफा है। क्यों? ये किस टाइप का मारफा है? ये भी अल मुहल्ला बिल अल मुहल्ला बिल, अलिफ लाम की वजह से मारफा है ना। और उसके बाद जो है ना रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह के अंदर लफ्ज रसूल जो है ना मारफा है। ये किस टाइप का मारफा हुआ? ये मुदाफ इलल मारफा है। ये किस टाइप का मारफा है? ये मुदाफ इलल मारफा है। ये मुदाफ है, रसूल मुदाफ है, अल्लाह मुदाफ इलैह है। तो चूंकि ये मुदाफ है और मुदाफ किसकी तरफ है? मारफा की तरफ मुदाफ है, लफ्ज अल्लाह मारफा है। तो ये मुदाफ इला मारफा होने की वजह से मारफा हो गया ये। तो ये मारफा है, लेकिन रीजन क्या है इसका? ये मुदाफ इला मारफा है ना। तो ये नबी जो लफ्ज ये जो है ना इसमें अलम है, ये भी इसमें अलम है, मारफा है, इसमें अलम है, मारफा इसमें अलम है। अन्नबी इसमें मारफा है लेकिन अलिफ लाम की वजह से है। अस्सा ये भी मारफा है लेकिन अलिफ लाम की वजह से। लफ्ज रसूल मारफा है, ये मुजाफ इला मारफा होने की वजह से जो है ना मारफा है। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि आदत ता के अंदर जो ता की जमीर है ये भी मारफा है, क्योंकि जमायर भी मारफा होती है ना। आदत ता है ना, ता जो है ना ये जमीर जो है ना ये मारफा है। क्यों? सारी जमीर है, हमने पढ़ा हुआ कि जमायर से जितने मारफा है, जमायर चाहे मुत्तसिल हो चाहे मुनफसिल हो, है ना, प्रोनाउंस जितने भी हैं सारे जो है ना मारफा होते हैं। तो ये जमीर है कि नहीं? ता जो है ना जमीर है, ज़रबता, ज़रबतु, है ना। तो ता और तो जो कह रहे हैं हम ये जमीर होती है ना। तो मा आदत के ता जो है ना जमीर है, ता जो है ना ये मारफा है। और किस वजह से मारफा है ये? इसका रीजन कहना होगा कि ये जमीर होने की वजह से मारफा है, क्योंकि सारे जमायर मारफा होते हैं। उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना जो लहा के अंदर जो हा की जमीर है ये भी देखिएगा मारफा है ना। लहा के अंदर जो हा है, हा ये जमीर है, तो हा भी मारफा है। और क्या रीजन कहेंगे हा का मारफा होने का? ये भी जमीर है। तो आदत के अंदर ता जमीर है, या आदत के अंदर ता जो है ना मारफा है जमीर होने की वजह से, और लहा के अंदर हा जो है ना मारफा है जमीर होने की वजह से। उसके बाद जो है ना ये देखेंगे आप कि जो है लफ्ज वही चीज जो है ना आदत तो और लहा आ जाएगा उसमें, है ना। आदत तो और लहा जो है ना
ہا کی ضمیر بھی جو ہے نا معرفہ ہے، یہاں پر بھی یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ ہے نا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے رسولہ ہے نا، رسولہ لفظ ہے یہاں پر، رسول وحب اللہ و رسولہ ہے نا، تو لفظ رسول جو ہے نا اس میں معرفہ ہے نا، لفظ اس کے اندر اللہ جو لفظ ہے یہ بھی معرفہ ہے، لفظ اللہ جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، یہ اللہ جو ہے نا یہ لفظ یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ ہے نا۔ اور جو ہے نا اور اس کے بعد جو ہے نا رسولہ کے اندر لفظ رسول بھی معرفہ ہے، کیا وجہ سے کہ مضاف الی معرفہ ہے، یہ ہو کی ضمیر ہے نا، یہ تو ضمیر معرفہ ہوتی ہے، لہذا رسول جو ہے نا مضاف ہے اور یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، تو لہذا مضاف الی معرفہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ لفظ اللہ بھی معرفہ ہے اس میں علم ہونے کی وجہ سے، اور لفظ رسول بھی جو ہے نا معرفہ ہے، کس وجہ سے؟ مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا اس کے بعد انت بھی جو ہے نا معرفہ ہے، انت بھی معرفہ ہے، کیوں؟ انت ضمیر ہے نا، یہ ضمیر منفصل ہے، یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے یہ، تو انت بھی جو ہے نا معرفہ ہے، کیوں؟ یہ کہ کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ تو ہم نے بتا دیا اللہ نا، اللہ بتا دیا ہم نے۔ اس کے بعد جو ہے نا لیکن ہاں یہ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے یہاں سے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، اچھا مطلب ساتھ ما عادت لہا ہے نا، قال ما عادت لہا من کثیر ولکنی احب اللہ ورسولہ ہے نا، تو لفظ اللہ بھی ہو گیا معرفہ، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا لاکنی کے اندر جو ہے نا ہم نے یہ دیکھے گا یہ اس کے پہلے یہ اور دیکھے گا معرفہ، لاکنی کے اندر جو ہے نا یا یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی ضمیر ہے نا، تو ضمیر متصل ہے یہ بھی، تو یہ جو ہے نا یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اللہ جو لفظ ہے یہ بھی معرفہ ہے، اس میں علم ہونے کی وجہ سے، یہ ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور رسول جو ہے نا مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے یہ ہے نا۔ اور احببتا آپ نے فرمایا کہ انت بھی جو ہے نا ضمیر ہے، یہ انت بھی جو ہے نا یہ ضمیر ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ اور احببتا کے اندر جو تا ہے، تا وہ بھی معرفہ ہے چونکہ یہ بھی ضمیر ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا عادتا، تو تا جو ہے نا ضمیر تھی، یہ معرفہ تھا ضمیر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح یہاں پر عادتو ہے نا، یہ بھی جو ہے نا تو جو ہے نا اس کے اندر ویسے تو انا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، لیکن تو بھی جو ہے نا ہم کہیں گے کہ ضمیر ہے نا۔ اور ہا کی ضمیر جیسے کہ ہم نے کہا تھا لہا، تو ہا کی ضمیر معرفہ تھی، یہاں پر بھی ہا کی ضمیر معرفہ ہے۔ اور احببتا تا کے اندر جو ہے نا یہ احببتا کے اندر تا جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہے چونکہ یہ بھی ضمیر ہے، تو ضمائر سارے جو ہے نا احببتا کے اندر جو تا ہے یہ بھی جو ہے نا معرفہ ہے کیونکہ سارے جو ہے نا ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب یہ جو نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں ہم، حول کل نکرۃ مما یاتی الی معرفۃ، یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں نکرہ کی شکل میں جیسے کہ 1 2 3، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نکرہ لفظ، یہ سیارۃ النکرہ ہے، رسول النکرہ ہے، استاذ النکرہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حول کنورٹ کیجئے ہے نا کل نکرتین ہر نکرہ لفظ کو مما یاتی جو نیچے دیے گئے ہیں الی معرفتین معرفہ میں کنورٹ کیجئے، سیارۃ النکرہ ہے تو اس کو معرفہ میں کنورٹ کیجئے، رسول جو ہے نا نکرہ ہے اس کو معرفہ میں کنورٹ کیجئے، استاذ النکرہ ہے اس کو معرفہ میں کنورٹ کیجئے، لیکن کیسے کنورٹ کرنا؟ یہ کہیں گے بالطریقۃ المذکورۃ امامہا، اس طریقے پر جو ہے نا اس طریقے سے معرفہ بنائیے جو اس کے سامنے ذکر کیا گیا، المذکورۃ امامہا، یعنی اس لفظ کے سامنے یہ چیز بیان کی گئی۔ تو اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے معرفہ بنانا ہے، اس کو کیسے معرفہ میں کنورٹ کریں گے، اس کو کیسے معرفہ میں کنورٹ کریں گے، اس کو کیسے معرفہ میں کنورٹ کریں گے، تو سامنے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کے ذریعے سے کنورٹ کر کے دکھائیے، اس کے ذریعے سے کنورٹ کر کے دکھائیے، اس کے ذریعے سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیارتن، اب اس کو معرفہ بنانا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالاضافت، اضافت کے ذریعے سے اس کو معرفہ بنائیے۔ تو اضافت کے ذریعے سے اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ تو ہم کہیں گے سیارتن کو ہم کہیں گے سیارت المدرسی، ہم کیا کہیں گے؟ سیارت المدرس، سیارت المدیر، سیارت خالد، تو کسی بھی معرفہ لفظ کو اس کے آگے ایڈ کر دیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ معرفہ بن گیا۔ اب پہلے نکرہ تھا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ سیارت المدرس، تو اب بن گیا یہ سیارت النکرہ سے معرفہ، اور ریزن کیا بنے گا اس کا؟ مضاف الی معرفۃ، مضاف الی معرفۃ، اس وجہ سے جو ہے نا معرفہ بن گیا۔ معرفہ بننے کا ریزن کیا کہیں گے ہم؟ بالاضافت، مضاف ہونے کی وجہ سے جو ہے نا معرفہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا رسول نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانا ہے کس طریقے سے؟ بتحلیتھا بال، اس پر الف لام لگا کر، تو رسول کو الرسول کہہ دے، ہو گیا خلاص،
रसूलन को हम क्या कहेंगे, अर्रसूल, मार्फा बन गया। इसी तरह उस्तादुन, इसको मार्फा बनाइए किस तरीके से, बिन निदा, हर्फ निदा के जरिए। तो उस्तादुन के पहले या हर्फ निदा लगा दीजिए, तो हम कहेंगे या उस्तादु, तो पहले उस्तादुन नकिरा था, या हर्फ निदा लगा दिया तो बन गया या उस्तादु। तो अब जो है ना मार्फा क्यों बन गया, ये जो है ना बिन निदा है ना, क्यों मार्फा बिन निदा है ना, किस वजह से बना, ये निदा की वजह से बन गया। तो यहां तक हमारी बात खत्म हुई। अब जो है ना ये देखते हैं हम नंबर 3 पर, नंबर 3 की एक्सरसाइज देखते हैं। इस्तखरिज मिन दर्स, ये कह रहे हैं कि सबक के अंदर, जो लेसन के अंदर से निकालिए, कितनी चीजें निकालिए, 1 2 3, ये 3 चीजें निकालिए। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि दर्स में से निकालिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, क्या निकालिए, मिसालैन, 2 मिसालें निकालिए, 2 एग्जाम्पल निकालिए, किस चीज की, लिल मुदाफ इला मारिफतिन, मुदाफ इला मारिफा की 2 मिसालें निकालिए दर्स में से। आपने जो दर्स में पढ़ी है तो आपको दर्स पर गौर करना होगा, सुबह शुरू से दर्स को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मुदाफ इला मारिफा जो है ना, कौन कौन से, ढेर सारे अल्फाज होंगे उसमें, लेकिन 2 मिसालें निकालना है सिर्फ आपको, कि 2 मिसालें निकालिए मुदाफ इला मारिफा की, और 2 मिसालें निकालिए मुदाफ इला नकिरा की, है ना। और उसके बाद जो है ना, तो अब ये देखिएगा मुदाफ इला मारिफा की मिसालें हमारे पास बहुत सारी है उसके अंदर। तो मसलन जो है, तो अब ये देखिएगा, मसलन मुदाफ इला मारिफा की 2 मिसालें हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज आया हुआ है, दर्स के अंदर एक जुमला पढ़ा है कि हमने खरीततुल आलमिल इस्लामी, क्या पढ़ा है हमने उसमें, खरीततुल आलमिल इस्लामी, आलम इस्लाम यानी इस्लामिक वर्ल्ड का मैप। तो खरीततुन जो लफ्ज है, खरीता जो लफ्ज है उसके अंदर ये मुदाफ इला मारिफा बनेगा, खरीततुल आलमिल इस्लामी। तो लफ्ज खरीता जो है ना वो मुदाफ इला मारिफा की एक मिसाल बन गया। और एक मिसाल ले लेते हैं उसमें से, कि इस्मो का एक आया हुआ है इसके अंदर, मस्मो का, इस्मो का एक दर्स में एक लफ्ज आया हुआ है ऐसा। तो लफ्ज इस्म जो है ना मुदाफ इला मारिफा है, क्यों, क्योंकि का जो जमीर है इस्मो का, क्या लफ्ज है, इस्मो का, दर्स में आया हुआ एक लफ्ज इस्मो का। तो इस्म जो है ना उसमें मुदाफ इला मारिफा हो गया, क्योंकि क की तरफ जो है ना मुदाफ है, वो ज़मीर की तरफ मुदाफ है, और ज़मीर मारिफा होती है, तो मुदाफ इला मारिफा की दूसरी मिसाल होगी। तो इसकी 2 मिसालें होगी हमारे पास, खरीततुल आलमिल इस्लामी और इस्मो का, ठीक है ना। और उसके बाद जो ना 2 मिसालें मुदाफ इला नकिरा की, तो नकिरा की तरफ 2 मिसालें निकालते हैं मुदाफ इला नकिरा की दर्स में से। तो एक दर्स में हमने पढ़ा है अक़लाम हिब्रिन, एक लफ्ज पढ़ा हमने, क्या एक जुमला पढ़ा हमने, अक़लाम हिब्रिन, तो ये मुदाफ इला नकिरा की मिसाल होगी, दर्स में पढ़ा हमने अक़लाम हिब्रिन। लफ्ज अक़लाम जो है ना मुदाफ है हिब्रिन की तरफ, और हिब्रिन जो है ना नकिरा है, तो उसको कहेंगे मुदाफ इला नकिरा। अक़लाम जो लफ्ज है वहां पर वो मुदाफ है किसकी तरफ, नकिरा की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि अक़लाम हिब्रिन, अक़लाम हिब्रिन, तो ये मुदाफ इला नकिरा की एक मिसाल है। और दर्स में एक जुमला पढ़ा हमने, क़लम रसासिन, क़लम रसासिन, तो ये भी जो है ना मुदाफ इला नकिरा की एक मिसाल बन गई हमारी दर्स में से हमने निकाला इसको। उसके बाद जो है ना ये कह रहे नंबर 2, सलासत अमसलतिन, अब दर्स में से निकालिए सलासत अमसलतिन, 3 मिसालें, 3 एग्जाम्पल, किस चीज की, इस्मिल फाइल, इसमें फाइल की 3 एग्जाम्पल निकालिए। और कैसा इसमें फाइल, अल मुश्तक़ मिन अल फ़िअल सुलासी अल मुजर्रदी, ऐसा इसमें फाइल जो कि मुश्तक़ हो, जो कि डिराइव हो, जो कि निकला हुआ हो, किससे, फ़िअल सुलासी मुजर्रद से, यानी 3 लेटर वर्ब से। 3 लेटर जो वर्ड होता है ना, 3 लेटर जो वर्ब होता है उससे निकला होना चाहिए। फ़िअल सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं, 3 लेटर वर्ब, है ना, तो उसमें से निकला होना चाहिए, लेकिन इस्मुल फाइल की शक्ल में। और लेकिन दर्स में से नहीं, अपनी तरफ से नहीं बनाना है, दर्स में से निकालिए, कि दर्स में जो है ना गौर कीजिए कि उसमें कौन से ऐसे 3 अल्फाज ऐसे हैं, 3 मिसालें निकालिए जो कि इस्मुल फाइल हो, और ऐसा इस्मुल फाइल जो कि मुश्तक़ हो फ़िअल सुलासी मुजर्रद से, है ना। तो देखिएगा एक लफ्ज इसके अंदर जो है ना, एक लफ्ज इसमें लफ्ज मालिकुन गुजरा हुआ है, मालिकुन किसी का नाम है वहां पर, तो मालिकुन जो है ना ये इस्मुल फाइल है, मालिकुन फाइलुन के वजन पर है कि नहीं, मालिकुन, तो इस्मुल फाइल है वो, और ये मुश्तक़ है ऑलरेडी किससे, फ़िअल सुलासी मुजर्रद से। मालाका यमलिकु, अरबी में होता है लफ्ज मालाका यमलिकु, किसी चीज का मालिक होना, उसका फाइल आएगा मालिकुन, इस्मुल फाइल क्या आएगा, मालिकुन। तो इसका मतलब हुआ कि दर्स में लफ्ज मालिकुन किसी का नाम है वहां पर, लेकिन वो इस्मुल फाइल है और फ़िअल सुलासी मुजर्रद से मुश्तक़ भी है, वो डिराइव भी है। तो मालिकुन इसकी एक मिसाल होगी। और इसकी एक दूसरी मिसाल होगी लफ्ज बाकिन, दर्स में एक लफ्ज आया हुआ है बाकिन, तो बकिया या बका जो है ना, बाकिन इसमें फाइल है, बाकिन क्या है, वो भी एक
اسم الفاعل ہے اور کس سے مشتق ہے؟ فعل ثلاثی مجرد سے. کون سا فعل ہے وہ؟ بقیہ یبقا. بقیہ یبقا فعل ثلاثی مجرد ہے اور اسی سے اسم فاعل بن رہا ہے باقین. الف لام لگائیں گے تو الباقی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا تیسری مثال اسم الفاعل کی جو کہ مشتق فعل ثلاثی مجرد سے. تیسری مثال کیا ہے؟ لفظ صاحبن ایک لفظ آیا ہوا درس میں صاحبن. تو صاحبن جو ہے نا یہ بھی اسم الفاعل ہے. مالکن باقن اور صاحبن سارے اسم الفاعل ہے. تو صاحبن یہ بھی اسم الفاعل ہے مشتق ہے وہ فعل ثلاثی مجرد سے. فعل ثلاثی مجرد سے کیسے؟ صاحب یصحب فعل ہے یہ عربی میں صاحب یصحب اور اسم الفاعل آئے گا اس کا صاحبن. تو یہ تین مثالیں ہو گئی. پہلی مثال مالکن, دوسری مثال جو ہے نا باقین, تیسری مثال جو ہے نا صاحبن. یہ تینوں مثالیں جو ہے نا تینوں الفاظ درس میں گزر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا نمبر 3 استخرج من الدرس مثالا للنسب. یہ کہہ رہے کہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ درس میں سے نکالیے ایک مثال نکالیے. کس چیز کی؟ للنسب نسبت. ایسی مثال جس کے اندر جو ہے نا نسبت پائی جاتی ہو. نسب کا مطلب حسب نسب نہیں, اور نسب کا مطلب وہ نسب نہیں جو رفع نسب جر, وہ رفع نسب جر والا سواد سے آتا ہے. نسب کا مطلب نسبت کا مطلب کسی طرف کی نسبت کرتے ہیں کہ نہیں ہم. ہندوستان کے رہنے والے کو عربی میں ہندیون کہتے ہیں ہم. الہندو کا مطلب انڈیا, اور انڈیا کا رہنے والا ہندیون, پاکستان کا رہنے والا پاکستانیون, سعودیہ کا رہنے والا سعودیون ہے نا, عراق کا رہنے والا عراقیون, مصر کا رہنے والا مصریون. تو یہ جو مصریون, سعودیون, ہندیون, یون جو کہہ رہے تو یاؤن نسب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یاؤن نسب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاؤن نسب کہتے ہیں اس کو, نسبت والی یا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درس میں سے ایک مثال نکالیے نسب والی, یعنی ایسا لفظ جس کے اندر جو ہے نا یہ پیٹرن پایا جائے. تو اس کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے. کون سا لفظ پڑھا ہم نے؟ الاسلامی, خریطۃ العالم الاسلامی. تو الاسلامی جو لفظ ہے وہ نسب کی مثال ہے. اس کے اندر اسلام کا مطلب اسلام, اور اسلام کی طرف نسبت کی جائے تو الاسلامی ہے نا. تو الاسلام الاسلامی. تو ہم نے درس میں پڑھا ہوا ہے خریطۃ العالم الاسلامی. تو لفظ الاسلامی جو ہے نا وہ مثال ہے نسبت کی, نسب کی. تو یہ ہو گئی ہماری نمبر 3. نمبر 4 یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر 4 ہمارے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کلاس کی ایکٹیویٹی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یجرا التمرینان الشفویان الاتیان. یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس کے اندر ٹیچر جو ہے نا یہ کام کرے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک جو ہے نا ایکسرسائز دے جو کہ اورل ہو, وربل ہو, ہے نا. اور یقول کل طالب لزمیلی, ہر اسٹوڈنٹ اپنے ساتھی سے, اپنے کلاس میٹ سے وہ کہے. کیا ایکٹیویٹی ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ اعطنی قلمک, اعطنی کتابک, اعطنی دفترک. تو ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے یوں کہے گا. وہ ایک ایکٹیویٹی دے دی ہوئی کہ مجھے تمہارا قلم, مجھے اپنا قلم دو, مجھے اپنی کتاب دو, مجھے اپنا نوٹ بک دو. دوسرا جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا اورل یا وربل جو ہے نا ایکسرسائز کی جائے. نمبر 2 کی کہ یقول کل طالب, ہر اسٹوڈنٹ کہے لزمیلی ہی, اپنے کلاس میٹ سے. ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے کہے مشیرن الی زمیل آخر, ایک تیسرے اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, ہے نا. یعنی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنے ساتھی سے کہے, کلاس میٹ سے کہے. اور کیسے کہے؟ مشیرن الی زمیل آخر, ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرے, دوسرے کلاس میٹ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اعطہ کتابک, کہ اس کو تم اپنی کتاب دے دو, ہے نا. تو مثلا میں ہوں, 3 اسٹوڈنٹ ہوں گے اس کے اندر, یہاں صرف 2 اسٹوڈنٹ ہوں گے, یہاں پہ 3 اسٹوڈنٹ ہوں گے. مثلا میں ہوں, آپ ہوں گے, میں رہوں گا, آپ رہیں گے, اور ایک تھرڈ پر اسٹوڈنٹ رہے گا. تو میں کہوں گا آپ سے کہ بھی جو ہے نا آپ اپنی کتاب دے دے خالد کو یا اس کو. تو میں کہوں گا اعطہ کتابک, تو میں کہوں گا آپ سے کہ اعطہ کتابک, کہ آپ جو ہے نا اپنی کتاب دے دے اس کو, یعنی خالد یا حامد کی طرف اشارہ کروں گا. میں آپ کو کہوں گا لیکن کہ اعطہ کتابک, اس کو دے دو اپنی کتاب, یعنی حامد کو دے دو اپنی کتاب. تو میں کہوں گا, آپ سے کہوں گا, اور کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کہوں گے کہ اس کو دے دو آپ اپنی کتاب. اور اعطہ دفترک اور اعطہ مبراتک. تو یہ ایکٹیویٹی کلاس کی تھی, بہرحال میں نے سمجھا دیا اس کو. نمبر 5 تعلم الافعال الاتیہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو افعال ہے وربس ہیں ان کو سیکھ لیجئے. تو دیکھیے گا اس درس میں لفظ ایک نادا یونادی ایک ورب پڑھا ہے ہم نے. تو نادا یونادی منادات با مفاعلہ سے آتا ہے. یہ نادا یونادی کا مطلب ہوتا ہے, یہ نادا ماضی ہے, یونادی مضارع ہے نا. تو نادا یونادی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آواز دینا. اس کا فعل امر آتا ہے نادی. اس کا فعل امر نادی کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. اس کا کسی سے کہنا ہوگا کہ آواز دو, تو کیا کہیں گے ہم؟ نادی.
کہیں گے خالد کو آواز دو تو کہیں گے نادی خالدن، ہے نا، نادی خالدن، خالد کو آواز دو، ہے نا، ایسا کہیں گے ہم. تو نادا ینادی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آواز دینا. ایک اور کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ دفع یدفع جو ورب ہے اس کو بھی یاد کیجئے. تو دفع یدفع بھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے لیسن میں. دفع یدفع فتح یفتح سے پیمنٹ کرنا، ہے نا، پیسے دینا. کوئی چیز آپ نے دکان سے خریدی تو جب ہم اس کو پیسے دیتے ہیں دکاندار کو تو ہم کہتے ہیں دفع یدفع، ٹو پے، ہے نا، پیمنٹ کرنا، قیمت چکانا. تو دفع یدفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیمت چکانا، ٹو پے سم تھنگ، ہے نا. اس کے بعد ایک لفظ ایک فعل اور پڑھا ہم نے اس درس میں. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فعل کو بھی سمجھ لیجئے کہ نفد ینفد ہم نے پڑھا ہوا ہے اس درس میں. نفد ینفد قرآن کی آیت ہم نے کوٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں اس کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ آیت گزری ہے ہماری درس میں. تو اس کا مطلب سمجھا رہے ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمیں کہ نفد ینفد بھی ایک ورب ہمارا گزرا ہوا ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ختم ہو جانا، کوئی چیز ختم ہو جانا. جیسے کہ میرے پاس جو ہے نا 100-200 روپے تھے وہ ختم ہو گئے تو کہیں گے، اگر میں کہوں گا کہ بھی نفدت نقودی، میرے پیسے ختم ہو گئے تو کیا کہوں گا میں؟ نفدت نقودی، ہے نا. تو کوئی چیز ختم ہو جائے، کوئی بھی چیز ختم ہو جائے، کوئی اسٹاک ختم ہو جائے تو کہیں گے کھانا ختم ہو گیا، تو کہیں گے ہم نفدت طعام، کھانا ختم ہو گیا تو کیا کہیں گے ہم؟ نفدت طعام، کھانا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، ہے نا. نفدت النقود، ٹھیک ہے نا. تو نفد ینفد کوئی چیز ختم ہو جانا. تقولو آپ کہیں گے، تقولو آپ کہیں گے، ڈاکٹر صاحب اس کا استعمال بتا رہے ہیں. تقولو آپ کہیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفدت نسخ هذا الكتاب فی المکتبۃ. یہ اس کی ایگزامپل بتا رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا استعمال، کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفدت نسخ هذا الكتاب، کہ اس کتاب کی کاپیز جو ہے نا ختم ہو گئی ہیں، فی المکتبۃ لائبریری کے اندر یا بک شاپ کے اندر. تو یہ اس کا استعمال بتایا نفد ینفد کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی کاپیز جو ہے نا، اس کتاب کے جتنے نسخے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں لائبریری میں یا بک شاپ میں. تو اس کی مثال ہے. ایک لفظ اور سمجھا رہے ہیں، ایک فعل اور ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اس کو بھی سیکھ لیجئے کہ سلمہ ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے، سلمہ. تو دیکھیے گا سلمہ جو ہے نا دو معنی میں آتا ہے. جب سلمہ کا جو پریپوزیشن لہو آتا ہے، لام، سلمہ جو ہے نا، سلمہ کا جب پریپوزیشن آئے گا لام تو اس کا مطلب ہوگا کسی کو کوئی چیز ہینڈ اوور کرنا. اور سلمہ کا جب پریپوزیشن علی آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلام کرنا. تو سلمہ لہو کسی کو کوئی چیز دینا، ہینڈ اوور کرنا، اور سلمہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلام کرنا. تو وہی سکھانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو سلمہ کا جو ہے نا پریپوزیشن چینج ہونے سے میننگ چینج ہو رہی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمہ الشیء لہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی چیز دیا، اے اعطاہ ایاہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ لہو جب استعمال کریں گے سلمہ کے ساتھ، جب لا استعمال کریں گے، لا، ہے نا، تو اس کا مطلب ہوگا دینے کے معنی میں آئے گا. کہیں گے تقولو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مثلا یہ استعمال بتا رہے ہیں، تقولو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سلمت الدفتر للمدرس، میں نے ٹیچر کو نوٹ بک دے دیا. I have handed over the notebook to the teacher، ہے نا. سلمت الدفتر للمدرس، میں نے ٹیچر کو نوٹ بک دے دیا، ہے نا. تو سلمت یعنی اعطیت، سلمت کس معنی میں؟ چونکہ للمدرس کہہ رہے تو لام آ گیا. تو سلمہ جو فعل ہے، سلمہ فعل کے ساتھ اگر لام آتا ہے تو دینے کے معنی میں آتا ہے، اور سلمہ کے ساتھ اگر علی آتا ہے تو سلام کے معنی میں آتا ہے. تو یہ دیکھیے گا. اور اس کا مضارع آتا ہے یسلم، سلمہ یسلم، باب تفعیل سے آتا ہے. سلمہ یسلم تسلیما، ہے نا، باب تفعیل سے آتا ہے یہ. تو سلمہ ماضی، یسلم مضارع، اور اس کا مصدر آتا ہے تسلیم. اب یہ کہہ رہے کہ سلمہ کا دوسرا استعمال دیکھیے گا، اما سلمہ علیہ. ہاں اگر رہی بات لفظ سلمہ کی، اگر آپ جو ہے نا علی کے ساتھ استعمال کریں، اما سلمہ علیہ، اگر آپ اسی لفظ سلمہ کو آپ علی کے ساتھ استعمال کریں گے تو فمعنہ ہو، تو اس کا مطلب ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ السلام علیکہ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو جو ہے نا السلام علیکہ کہا آپ نے، ہے نا. تو سلم علیہ یعنی السلام کہنا، سلام کرنا. وقد عرفت ذلک من قبل، یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ چیز آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ایک فعل اور سمجھا رہے ڈاکٹر صاحب ہمیں، جو کہ اسی سے ملتا جلتا اور سملر ہے. تو سلم یسلم ایک لفظ آتا ہے، اوپر تو ہم نے پڑھا سلمہ اور سلمہ. سلمہ لہو کسی کو کوئی چیز دینا، سلمہ علیہ کسی کو سلام کرنا، ہے نا. اور سلیمہ ایک لفظ آتا ہے، سلیمہ یسلم، سمع اسموں سے. تو سلیمہ یسلم اور سلیمہ یسلم سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو سلیمہ یسلم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رہنا، ہے نا، ٹو بی سیف.
تقولو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہیں گے کہ انقلبت سیارتہ، مثال بتا رہے تقولو کا مطلب فار ایگزامپل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انقلبت سیارتہ ولکنہ سلما، کہ فلاں صاحب کی گاڑی پلٹ گئی لیکن وہ محفوظ رہا، ہی واز سیف اینڈ ساؤنڈ، ہے نا. his car was turned over but he remained safe، ہے نا، اس معنی میں ہوگا. تو تقول یہ کہہ رہے ہیں تو سلم یسلموں کا مطلب کیا ہوگا؟ محفوظ رہنا. اس کی گاڑی پلٹ گئی، انقلبت سیارۃ، اس کی گاڑی پلٹ گئی، ولکنہ سلم، لیکن وہ محفوظ رہا. تو الحمدللہ یہ یہاں تک پڑھ چکے ہم. اب یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. بس یہاں پر جو ہے نا یہ آخری دیکھ لیتے ہیں. نمبر 6 ہاتھ جمع الاسماء الاتیتی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو الفاظ ہیں، نیچے جو اسماء ہیں ان کی جمع بتائیے. ہاتھ جمع الاسماء الاتیتی، درج ذیل جو الفاظ ہیں ان کی جمع بتائیے. تو لفظ کیسن، کیسن جو ہے نا تھیلی یا بیگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربک میں، جو کہ ہم نے درس میں پڑھا ہے. تو کیسن کی جمع آتی ہے اکیاسن. کیسن کی جمع کیا آئے گی؟ یاد رکھیے گا، یہ سارے الفاظ کی جمع یاد رکھیے اچھی طرح، چونکہ ہم بک 3 کے اندر ہیں تو ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہمیں جمع کرنا ہے، تاکہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ایڈوانس لیول پر الحمدللہ آ چکے، اللہ کا شکر ہے. جو ہے نا زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے اور الفاظ کو یاد کیجیے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے نا چیزیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. تو کیسن کی جمع اکیاسن، کیسن کی جمع اکیاسن. ایک لفظ لوحتن پڑا ہے اس کے اندر، کینوس کے معنی میں یا فریم کے معنی میں. تو لوحتن کی جمع آتی ہے لوحاتن. لوحتن کی جمع کیا آتی ہے؟ لوحاتن. ایک لفظ پڑا ہے خریطتن، نقشے کے معنی میں، میپ کے معنی میں. اس کی جمع آئے گی خرائط. یہ تو آپ کو بنانی دے ڈھونڈ کرنا، یہ تو آپ کے لیے دیا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے دیا ہوا ہے، ڈکشنری میں دیکھ کے جمع لکھیے، لیکن میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تو لکھ لیجئے گا. لیکن آپ اپنے نوٹ بک میں خریطتن، خریطتن یعنی نقشہ، اس کی جمع آئے گی خرائط. اس کی جمع کیا آئے گی؟ خرائط، ہے نا، خارا الف اور پھر جو ہے نا آدھا حمزہ اور طا، خرائط. اس کے بعد ایک لفظ ہے غلافن، اس کے اندر پڑھا ہے ہم نے غلافن، ایک لفظ پڑھا ہوا ہے ہم نے. تو غلافن کا مطلب کور کے معنی میں. غلاف کی جمع اغلفہ بھی آتی ہے، غلفن بھی آتی ہے. تو دیکھیے گا ایک لفظ اور آتا ہے لسانن، پڑھا ہے ایک لفظ اس کے اندر، ہے نا، اغلفتن پڑھیے اس کو. غلافن کی جمع اغلفہ. اچھا، اور اس کے بعد ایک لفظ پڑھا ہم نے اس درس میں لسانن، زبان کے معنی میں، لینگویج کے معنی میں لسانن، ہے نا، بلسان عربی مبین، ہے نا، لسان القرآن. تو لسان کا مطلب زبان، لینگویج، اور ٹنگ کو بھی کہتے ہیں لسان. تو لسانن، اس کی جمع آتی ہے السنتن. السنتن، قرآن کے اندر جو ہے نا لفظ لسانن بھی استعمال ہوا اور السنتن جمع کی شکل میں بھی استعمال ہوا ہے نا. السنتہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو لسانن بھی ہوا ہے استعمال قرآن میں، اور السنتن بھی. تو لسانن کی جمع السنتن، یاد رکھیے گا. اور یدن ایک لفظ درس میں ہمارا گزرا ہے. یدن تو آپ نے بک 1 میں پڑھا آلریڈی. یدن کا مطلب ہاتھ. اس کی جمع آتی ہے ایدی. یدن کی جمع کیا آتی ہے؟ الایدی یا ایدن. یدن کی جمع کیا آئے گی؟ ایدن، یا الف لام لگائیں گے تو الایدی. اور آخری ہمارا لفظ، یہ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ما ضد فوقا، لفظ فوقا کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا الٹا کیا ہے فوقا کا؟ تحتا. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو درس یہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ جو عنقریب الدرس التاسع انشاءاللہ شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.